آپ حضرات کے سامنے آج کے اس 1 دسمبر کے خطبہ جمعہ مبارک میں صراط مستقیم اور موجودہ حالات کے فتنوں پر کچھ معروضات عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حق سچ کہنے کی کامل اور اکمل توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے مختلف آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم، کہہ دیجئے، تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، اللہ رب العزت سے عقیدت رکھتے ہو، اللہ رب العزت سے پیار رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میرے محبوب حضور علیہ السلام کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انعام کیا دیں گے کہ حضور علیہ السلام سے ان کی محبت کی طرح ان کی اتباع کرنے سے اس پر انعام کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یحببکم اللہ، کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرے گا جو اس کے حبیب حضور علیہ السلام کی اتباع کرے۔ آگے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے، اس کے حبیب کی اتباع بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے محبت بھی کرتے ہیں، تو یہ تو انعام ہے۔ آگے اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی رب ذوالجلال نے جواب دیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گویا اس آیت کے اندر 3 سے 4 باتوں کا تذکرہ ہے کہ اگر دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس زندگی پر چلتے ہوئے، دنیا میں چلتے ہوئے اللہ سے محبت بھی کرو، اللہ کے حبیب خاتم النبیین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع بھی کرو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت کریں گے جو اللہ کے حبیب حضور علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، اس سے محبت بھی کریں گے، اور اس اتباع کی بدولت، اپنے حبیب سے اتباع کی بدولت رب ذوالجلال اس آدمی کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ غفور رحیم، کہ اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اس آیت کے مطابق کتنا عمل کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے ہمیں کتنی محبت اور عقیدت ہے، ہم حضور علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور پھر اس پیار کو بھی دیکھیں کہ یہ جو ہم حضور علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام سے ہم اتباع کرتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آیا کہ یہ محبت ہم ظاہراً کرتے ہیں یا باطناً بھی ہم نے اس کو اپنا لیا ہے؟ وہ اس طرح کہ صرف یہ دعویٰ کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے، اس سے اتباع نہیں ہوگی۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے ہم اس عمل کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں، تو جس طرح ہم زبان سے اس عمل کا اقرار کرتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ
عملاً بھی اس پر پابند ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے جو راستے بتائے ہیں بالکل انہی طریقوں اور انہی راستوں پر چلتے ہوئے انسان اپنی زندگی بسر کرے۔ حضور علیہ السلام نے 63 سال اس کائنات میں گزارے کہ حضور علیہ السلام کی 10 سالہ مکی زندگی اور اس کے بعد کفار نے جب ظلم و ستم کیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور پھر وہاں پر بھی 13 سال کی مدنی زندگی، ان دونوں زندگیوں کو ملا کر کہ حضور علیہ السلام نے مکہ میں کس طرح زندگی گزاری، مدینہ میں کس طرح زندگی گزاری، حالانکہ مکہ کے اندر تو حضور علیہ السلام پر ظلم بھی بہائے گئے، حضور علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن ان تکلیفوں کے بسبب یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا ان کفار مکہ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک تھا۔ آقا علیہ السلام نے کس طرح اس امت کو درس دیا کہ جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے آپ بھی اگر کسی طرح زندگی گزاریں گے تو آپ 100% کامیاب حاصل کریں گے۔ تو اسی طرح ہر چیز کے اندر ہم حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کس طرح ہے۔ ہم اپنا چلنا پھرنا دیکھیں کہ ہمارا چلنا پھرنا بھی حضور علیہ السلام کی طرح ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے مطابق کوشش کریں۔ اسی طرح اخلاقیات میں اور باقی دیگر معاملات میں ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ لوگوں میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی اس پوری کائنات کے لیے حضور علیہ السلام رحمت بن کر ہے۔ تو جب پوری کائنات کے لیے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، صرف پوری کائنات کے جنات کے لیے، صرف پوری کائنات کے چرند پرند کے لیے، بلکہ اس کائنات کے اندر جتنا بھی ہم مخلوقات دیکھ رہے ہیں، جتنا ہم دیکھتے ہیں یا جو ہم نہیں دیکھ سکتے، مثلا جنات وغیرہ یا اسی طرح حشرات الارض، اللہ کی وہ مخلوق، وہ چھوٹے کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر رہتے ہیں، جنہیں انسان بہت کم دیکھتے ہیں، کہ ان تمام مخلوقات کے لیے حضور رحمت بن کر آئے۔ تو ہم بھی اگر حضور علیہ السلام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ حضور رحمت بن کر آئے، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم حضور کی امت کی ہیں، اور امتی ہونا بھی کوئی عام بات نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن مجید اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، لیکن رب ذوالجلال نے اپنی 4 کتابوں میں سے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ قرآن مجید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر نازل تو 4 کتابیں ہوئی، لیکن باقی 3 کتابوں کا وجود نہیں رہا، اگر ہے بھی تو اس میں بھی تحریف ہو چکی، یعنی تورات اس کائنات میں بھیجی گئی، اس میں عیسائیوں نے تحریف کی، یعنی جو اصل تورات کی اصل عبارت تھی، اصل جو تورات تھی اس کو ختم کر کے اپنی من گھڑت باتیں اس میں لے آئے۔ اسی طرح زبور اور انجیل ہے کہ ان کے اندر بھی تحریف ہو چکی تھی، جس طرح رب ذوالجلال نے من و عن آسمان سے ان تینوں کتابوں کو اتارا،
کی وجہ کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ اتارا تو تھا، لیکن وہ رب ذوالجلال کی کتاب تو ہے، آسمانی کتاب بھی ہے، لیکن وہ صرف کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ رب ذوالجلال نے اگر کسی کتاب کو کلام اللہ فرمایا تو وہ قرآن مجید ہے، جو رب ذوالجلال کی کتاب بھی ہے اور رب ذوالجلال کا کلام بھی ہے۔ باقی تینوں کتابیں اس میں رب ذوالجلال نے مختلف جس نبی پر اتاریں گے اس نبی کے امتوں کے بسبب اس میں احکامات نازل فرمائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی اس میں بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی اس میں عیسائیوں کا تذکرہ۔ غرض یہ کہ صرف ان کی امت تک وہ کتابیں محدود رہی، ان کی امت کے اس میں حکمتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ قرآن ایسی لاریب اور مقدس کتاب ہے، اس میں صرف حضور علیہ السلام کی امت کا تذکرہ نہیں، صرف ان کے رہن سہن کا تذکرہ نہیں، بلکہ ساتھ کا جتنے بھی امتیں ہیں، بنی اسرائیل، عیسائی اور اسی طرح دیگر انبیاء کی امتیں، ان تمام امتوں کے احکامات بھی رب ذوالجلال نے اس کتاب میں نازل فرمائے اور خود نازل فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر پر بطور وحی کے نازل فرمائے۔ تو اس طرح جب اتنا مقدس کتاب ہے تو پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن مقدس کے لیے فرماتے ہیں کہ بے شک اس کتاب کو اتارا بھی میں نے ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو اس میں تعریف نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود لیا اور ان تین کتابوں کا ذمہ رب ذوالجلال نے نہیں لیا، تو اس وجہ سے ان تین کتابوں میں تحریف ہو چکی، لیکن آج تک دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کتاب میں زبر زیر کی تحریف نہیں کر سکتا اور نہ ہی قیامت تک اس میں کوئی کر سکے۔ تو اسی مقدس کتاب کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، اس امت کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ وہ کس طرح کہ خود بھی نیکی کا کام کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، اور خود بھی ان برائی والے کاموں سے بچتے ہو اور دوسروں کو بھی ان برائی والے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتے ہو۔ تو گویا اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں رب ذوالجلال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس اشرف المخلوقات ہونے میں اس انسان کی فضیلت میں رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اب انسان کو اندازہ لگائے کہ ہم کتنا معزز ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے ان گناہگار بندوں کے لیے قرآن میں آیت نازل کی کہ یہ وہ بندے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود بھی نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں، خود بھی اس سے بچتے ہیں۔ تو اب اگر انسان اپنے اس اکرام کو اور اپنی اس فضیلت کو سمجھے کہ میں تو کچھ نہیں، لیکن رب ذوالجلال نے میری فضیلت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، تو اس کو جب سمجھے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا بڑی ہماری فضیلت ہے اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آیا کہ جس طرح رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا کہ حضور علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، حضور علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارو، ہم حضور علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اس سے کم ہی کر رہے ہیں؟ اگر حضور علیہ السلام کی زندگی کے عین مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا اور جس نبی کو ہمارا نبی بنا کر اس امت کا نبی بنا کر بھیجا گیا، اس نبی کی قربانیوں کو دیکھیں
کہ اس نبی نے اپنی اس امت کے لیے طائف کے اندر کتنا پتھر کھائے. جب طائف کے آوارہ لڑکوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے لگایا گیا تو ان آوارہ لڑکوں نے حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے. آپ اتنا پتھر برسائے کہ حضور علیہ السلام کے جوتوں میں خون بھر گیا. حضور علیہ السلام کے نالین مبارک لہو سے رنگین ہو چکے، لہو سے تر ہو چکے، لیکن اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. طائف کے میدان میں جس وقت حضور علیہ السلام کا خون بہا تو علماء کرام فرماتے ہیں، روایات کے اندر آئے کہ رب ذوالجلال نے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے. حضور علیہ السلام سے آ کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں رب ذوالجلال نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں اور وہاں سے ہم ان کو الٹ نیچے زمین پر گرا دیں، الٹا کر نیچے پٹک دیں تو یہ پوری زمین اور سب ہستی سے ختم ہو جائیں گے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو اس وقت حضور علیہ السلام کی شفقت اور محبت دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کو عذاب نہ دو، اگر یہ نہیں تو کل کو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی. اب ہم ذرا غور کریں کہ جب رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو بطور نبی پر آ کر بھیجا اور اتنی شان والا نبی کہ تمام نبیوں کا سردار ہے، اس پر بھی جب ظلم بڑھائے گئے تو اس نے بھی آگے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ اپنی شفقت اور محبت اس امت کے لیے کی کہ میری امت پر ظلم نہ کیا جائے. اور یہی نبی کہ جب ان کا موت کا وقت آیا، سیدہ طیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جس وقت موت کا وقت شروع ہوا تو حضور علیہ السلام کا سر مبارک میرے گود میں تھا. آقا علیہ السلام اس وقت سخت بخار میں تھے. حضور علیہ السلام کے آنکھوں میں بخار کی وجہ سے پانی نمودار ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے پانی بھی صاف فرما رہی ہیں اور حضور علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار بھی فرما رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو حضور علیہ السلام پر سکرات طاری ہو گئی. آج جس سکرات سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سکرات کی موت سے بچا، تو وہی سکرات آپ شاید جانتے ہیں کہ کس طرح اور بالخصوص موت کے وقت سکرات کی تکلیف بہت بری تکلیف ہے. حضور علیہ السلام کو جب سکرات کی تکلیف ہوئی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے آپ کا بڑھ کر مرتبہ ہے، آپ پر بھی سکرات نازل ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، یہ سکرات مجھ پر نہ آتی، میں نے رب ذوالجلال سے خود یہ سکرات مانگی ہے. میں نے کہا، اے اللہ، اگر جس طرح موت کی حالت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو میری امت کے جتنا بھی فرد ہیں ان کو جب موت کے وقت تکلیف ہوگی تو ان تمام کی تکلیف آپ مجھے پہنچا دیں، میری امت کو آپ خوش نہ کریں. یعنی حضور علیہ السلام نے موت تک کے لیے اپنی امت کے لیے شفقت اور محبت کا پیغام دیا کہ حضور علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، لیکن اس وقت بھی اپنی اس گناہگار امت کی فکر میں کہ کل جو ان کو تکلیف پہنچنی ہے، ان پر جو ظلم و ستم ہونا ہے، کہ اللہ وہ مجھے دے دے، میری امت کو اس وقت کچھ نہ کہنا. تو ہمارے نبی نے کس طرح ہماری یہ تکلیفیں برداشت کی. اور سکرات کے وقت جب موت کا وقت قریب آیا تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے تھے، ہونٹ مبارک میں حرکت جاری تھی. چنانچہ بخار اتنا تیز تھا کہ حضور علیہ السلام آواز نہیں نکال سکتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جلدی سے حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کیے کہ میں سن لوں کہ حضور علیہ السلام موت کے وقت کیا پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کے لیے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنا کان حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کے قریب کیا تو حضور علیہ السلام کے اس وقت ہونٹوں پہ جو الفاظ جاری تھے
روایات اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت الصلاۃ فرما رہے ہیں، یعنی موت کے وقت حضور علیہ السلام آخری پیغام یہ دے رہے تھے کہ لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز اتنا معزز ہے کہ خود حضور علیہ السلام موت کے وقت بھی اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نماز کی وجہ سے میرا قرب نصیب ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب ہم غور کریں کہ جو نبی اپنی 63 سالہ زندگیوں میں اتنی تکلیف برداشت کی، کس وجہ سے؟ حالانکہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، نبی سے تو اللہ رب العزت حساب بھی نہیں لیتے، تو آیا ان کا اپنی زندگی کے اندر اتنا رونا دھونا اور اتنا غم کے اندر ہونا اور اتنا تکلیفیں برداشت کرنا کس وجہ سے بھی؟ نعوذ باللہ کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان پر ناراضگی بھی نہیں تھی، وہ صرف اس لیے کہ میری امت گناہوں سے بچ جائے، میری امت جہنم سے بچ جائے اور کل قیامت کے دن میری ساری امت جنت میں جانے والی ہے۔ تو اب ہم حضور علیہ السلام کی تکلیفوں کو دیکھیں کہ وقت کے نبی نے ہمارے لیے اپنی اس معزز امت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے دعائیں کی، اگر وہ سرکار دو عالم ہمارے لیے دعائیں نہ کرتے تو جس طرح آج ہم زندگی گزار رہے ہیں شاید کہ ہماری شکلیں بھی اس وقت تبدیل ہو چکی ہوتی، کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی کہ جس وقت وہ گناہ کرتے تھے تو اللہ رب العزت ان کی شکلیں بگاڑ دیتے تھے۔ تو اس امت پر حضور علیہ السلام کی مہربانی ہے، حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت یہ امت آج اس وقت تک پہنچی ہے، مگر نہ اس امت کا بھی وہی حال ہوتا جو سابقہ امتوں میں قرآن نے ذکر کیا کہ کسی پر رب ذوالجلال نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی امت پر رب ذوالجلال نے آگ کی بارش برسائی، کسی امت پر رب ذوالجلال نے طوفان نازل کر کے اس امت کو صفا ہستی سے جدا کیا۔ آج اگر ہم اس دور میں جی رہے ہیں تو یہ ہمارے محبوب کی ہمارے لیے دعائیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والے بنے، اور خود رب ذوالجلال نے اس کا اتباع کا حکم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے، فاتبعونی تو تم میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ میرے محبوب کی اتباع کرنے سے اللہ رب العزت تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس اتباع کی بدولت رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کی بھی کامل بخشش فرمائیں گے۔ تو آج ہم بھی اپنا چلنا پھرنا رہن سہن دیکھ لیں اور اپنے اخلاقیات کو دیکھ لیں کہ آیا حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اور اگر حضور علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہمارا رہن سہن نہیں ہے تو ہم اس پر رب ذوالجلال سے معافی طلب کریں اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ دوسری جگہ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا۔ تو یہاں پر علماء کرام اور مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مؤمنین پر احسان کیا اپنا محبوب دے کر۔ تو اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جب اس دنیا میں آئے تو اللہ نے اس نبیوں کی امتوں کو کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا کہ تم میں نے اپنے پیغمبر آدم کو بھیجا، کہ اے نبیوں میں نے تم پر، اے امتیوں میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہارے اندر موسیٰ کو بھیجا، تمہارے اندر عیسیٰ اور ایوب کو بھیجا،
کسی نبی کی امت کو متوجہ کر کے رب ذوالجلال نے نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ جب حضور علیہ السلام کی باری آئی کہ حضور علیہ السلام کو اس امت کے حوالے کر کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو اپنے خزانوں میں سے اٹھا کر کائنات کے حوالے کیا تو اس وقت رب ذوالجلال کے خزانوں میں حسن تھا، جمال بھی تھا، شباب بھی تھا، غرض یہ کہ ہر قسم کی نعمت تھی۔ لیکن جب حضور کو کائنات کے حوالے کیا تو رب ذوالجلال کے خزانے میں کمی آئی، کیونکہ رب ذوالجلال کے خزانوں میں اس جیسا معزز، اس جیسا محترم نبی کوئی اور نہیں تھا۔ انہی تمام نبیوں کے سردار حضور کے علاوہ کوئی اور نہیں، ایک سردار ہے تمام نبیوں کا، وہ بھی اس امت کے حوالے کیا۔ تو اس وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنی محبوب چیز، اپنا محبوب سردار، اپنا محبوب پیغمبر تمہیں حوالے کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کر کے ہمیں تمام نبیوں کا سردار عطا فرمایا، ہم بھی اللہ رب العزت کی اس شکر گزاری میں حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کریں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ان کے طریقہ کار کے مطابق اپنے طریقہ کار کو ڈھالیں۔ تو اس پر تمام حضرات توجہ دیں اور اسی طرح سنتوں پر بھی حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو فرمان ہے جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں جب جہاد ہوتا ہے تو جو وہاں پر شہید ہوتا ہے تو شہید کا کتنا مرتبہ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح شہداء کی کرسیاں ہوں گی، صرف فرق یہ ہوگا کہ انبیاء کی کرسیوں پر مہر نبوت ہوگی اور شہداء کی کرسیوں پر مہر نبوت نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا درجہ ہے ایک شہید کا۔ تو جو حضور علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرے گا رب ذوالجلال اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنا فضیلت ہے حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ تو دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والا بنائے۔ سنتیں پڑھ کے نماز پڑھیں۔